یار وہ کزن جو ہے وہ اس میں بالکل قطعی طور پہ کوئی صداقت نہیں. مجھے جو لگا ہے ان لوگوں نے اس سے گھر کی فیملی ممبرز کے نام پوچھے. اچھا. اب وہ بچی چاہے انڈر پریشر بتائے یا جو بھی ریزن سے اس نے وہ نام بتائے اور انہوں نے ان ناموں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے ایک سٹوری کریٹ کی. وہ بچہ آلریڈی اس کی منگنی ہے اور وہ بیچارہ مجھے کہتا ہے مجھے آپ نے کہاں پھنسا دیا ہے, میرا تو اپنی منگنی جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے. آپ سیکنڈلی وہ پلاٹ آلریڈی میرے نام ہے, وہ آلریڈی میرے والد صاحب کے نام ہے اور میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولاد ہوں. میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے, تو مجھے کسی سے شادی کر کے وہ پلاٹ نہیں ملنا. میرے ابا تو آلریڈی بڑے عرصے سے بول رہے ہیں کہ یار اسے بیچ اور اپنا گھر لے. میں ایک ہر پاکستانی کی طرح میری بھی سوچ یہی تھی کہ 2-4 سال پڑا رہے تو اس کی پرائس بڑھ جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. پاکستان میں, پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بہت عید مبارک ہو. آج چاند رات ہے پاکستان میں اور سب لوگ مصروف ہوں گے, لیکن بات وہی ہے کہ عیدیں بھی آئیں گی, رمضان بھی آئیں گے, لیکن جو ہم جس کاز کے لیے کھڑے ہیں وہ کاز کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے جب تک وہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا. اچھا جی, آپ کو ایک انفارمیشن دینے سے پہلے جو ہے میں ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں. وہ یہ کہ ایک گاؤں میں ایک کنواں تھا, اس میں گر گیا گدھا. لوگوں نے بڑی کوشش کی, جو ہے وہ گدھا نہیں نکال سکے, تو وہ تقریباً 2 مہینے وہاں گزر گئے اور اتنی بدبو پورے گاؤں میں پھیل گئی. اور لوگ, ایک ہی کنواں تھا, وہیں سے وہ پانی پیتے تھے اور جو باقی ضروریات زندگی کے لیے پانی چاہیے ہوتا وہیں سے وہ استعمال کرتے تھے. تو اتنی بدبو پڑ گئی کہ کنویں کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا تھا. تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا, سارے گاؤں والے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا بابا جی کوئی بتائیں ہمیں یہ کیا کریں, یہ تو گدھا اندر پڑا ہوا ہے, بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے, یہ کس طرح ہم اس مسئلے کو حل کریں. تو بابا جی نے کہا کہ آپ کو میں کچھ کلمات دیتا ہوں, وہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے 10 بالٹیاں جو ہے نا وہ اس کنویں سے نکال کے باہر پھینک دینی ہے. اس کے بعد یہ پانی جو ہے صاف ہو جائے گا اور بدبو بھی ختم ہو جائے گی. تو گاؤں کے لوگ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی, بابا جی ہیں اتنے پہنچے ہوئے, تو انہوں نے کہا ہے تو یہ اسی طرح ہوگا. بابا جی کہہ کے چلے گئے. وہ سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے, انہوں نے کہا جی 10 بالٹیاں جو ہیں وہ نکالیں اور یہ کلمات جو ہیں فلاں جو بھی بندہ ہے وہ یہ پڑھے گا. اچھا, اس بات کو تقریباً 2-3 ماہ گزر گئے, تو انہی بابا جی کا گزر اس گاؤں سے ہوا. تو گاؤں والوں نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا بابا جی آپ تو جھوٹے بابا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 10 بالٹیاں بھی نکال لیں اور وہ جو کلمات آپ نے پڑھنے کے لیے بولے تھے وہ بھی ہم نے پڑھے, لیکن نہ بدبو ختم ہوئی نہ پانی جو ہے وہ صاف ہوا. تو بابا جی نے کہا کہ اچھا حیرت کی بات ہے, آپ یہ بتائیں کہ گدھا نکال لیا تھا. تو گاؤں والوں نے جواب دیا نہیں بابا جی, ہم نے گدھا نہیں نکالا. مطلب گدھا وہیں پڑا ہوا تھا, بالٹیاں نکالتے رہے اور جو کلمات تھے وہ پڑھتے رہے, لیکن گدھا وہیں کا وہیں پڑا رہا. تو اب جو دعا زارا کیس پہنچا ہوا نا, وہ جو گدھا ہے نا, پہلے ادھر سے مرا ہوا گدھا, پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کھوتا, اور یہ ایک کہاوت بھی بنی ہے کہ کھوتا کھوچو کڈو. تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ یہ جو کھوتا کھو میں گرا ہوا ہے نا, اس کو پہلے باہر نکالیں. یہ جنہوں نے پورا کیس خراب کیا, یہ 2-3 دن 4 دن سے زیادہ کا کیس تھا ہی نہیں, جس کو اتنا انہوں نے جو ہے طوالت دے دی ہے کیس کو, ان لوگوں نے ان کو فائنڈ آؤٹ کریں, ان کو نکالیں باہر اس کیس سے اور فوری طور پر اس پر جو ہے وہ ایکشن لیں. دوسرا, مہدی علی کاظمی بھائی سامنے آ کر سر پہ قرآن رکھ کے ایک ایک بات انہوں نے واضح کر دی, بتا دی, سب کچھ کر دیا انہوں نے. اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, یوٹیوبرز ہیں کہ بس کیا بتاؤں مجھے تو اب وہ چاہے مرد ہے کہ عورت ہے, مجھے اب ان کی شکلیں بھی ایک جیسے لگتی ہیں. اور کبھی آپ غور کیجئے گا, آپ خود ہنسنے لگ جائیں گے کہ وہ ان سب کو آپ دیکھیں جو جو لوگ مہدی علی کاظمی بھائی کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کو کبھی آپ غور سے دیکھیں, ان کی شکلیں آپ کو ایک جیسی لگیں گی, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, کسی کی شکل کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان سب کو, آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں, کہ وہ اتنی نیچ اب زبان استعمال ان لوگوں نے کرنا شروع کر دی ہے نا کہ نہیں رہا جاتا, نہیں برداشت ہوتی نا, منہ سے پھر ہمارے بھی کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا. تو آپ کبھی غور سے دیکھیے گا, فیمیل میل وہ جتنے 2-3-4 بیٹھے ہوتے ہیں ان کی شکلیں غور سے دیکھیے گا, بالکل آپ کو لگے گا جیسے چوسا ہوا آم ہے نا, وہ اس طرح ان کی شکلیں ہوئی ہیں. اور اس میں ایک صحافی انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ تو مجھے لگتا ہے بات کرتے کرتے فوت ہو جائیں گے, ان کی جو حالت ہوئی ہے.
اور دوسرا ایک صوفہ ان کا بڑا جو ہے نا زبردست ہے. یہ اس کے علاوہ وہ اس صوفے پہ بیٹھتے نہیں ہیں. جب اس کا دوسری دفعہ انٹرویو آیا تھا دعا زہرا کا، جب یہ بڑی سادہ سی بن کے بیٹھی ہوئی تھی، جو صوفے پڑے ہوئے تھے جس صوفے پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی اسی صوفے پہ اب یہ صحافی بیٹھ کے جو ہے نا ڈسکشن کرتے ہیں. یہ لگتا ہے کوئی ایک ہی کمرہ ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو 2,000 روپیہ، یہ بلکہ شکلیں 2,000 والی بھی نہیں ہیں صحافیوں کی، یہ 500 والے ہیں. آپ غور سے ان کی شکلیں دیکھیں، کیونکہ وہ بکنے کا ایک ریٹ ہوتا ہے نا بندے کا، وہ شکل سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ آپ دیکھیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ 500-600 دے گے نا، بلکہ وہ بھی نہیں، پتہ نہیں دیتے کہ نہیں. ان کو کہتے ہوں گے یار رات جو ہے نا تمہیں ہم وہ جو ہے وہ سیور یا کوئی کھانا شانا کھلا دیں گے. یہ اس چکر میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتہ کہ بچیوں کا جو مستقبل ہے پاکستان کی وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. ان کو اتنی سینس تو ہے نہیں ہے، اور یہ لوگ اس طرح جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو اس پہ بات نہیں کر رہے، یہ جو موبائل ڈاٹا نکلا ہے اس پہ ایک سیشن کریں نا، بیٹھیں. یہ جو سو کالڈ صحافی بنے پھرے ہیں اس کے اوپر کریں کہ نہیں جی یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ڈاٹا بالکل جو نکالا گیا وہ صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. انٹرویو پہ انٹرویو دیتے جاؤ، انٹرویو پہ انٹرویو دیتے جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچی تمہارے پاس ہے، جتنے مرضی انٹرویو تو دلواؤ اس بچی سے تم. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اب سنیپ شاٹس بھی آئی ہوئی ہیں کہ مہدی علی کاظمی بھائی کو کہا جا رہا ہے صلح کر لیں، صلح کر لیں، صلح کر لیں. تو ہمیں بھی اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا جی صلح کی تو آپ سوچے بھی نہ. اس کی وجہ یہ ہے پہلے جو بھی میری بچی کا ایک مقصد تھا، میری بچی گھر سے اغوا ہوئی ہے، لیکن اب یہ مقصد آیا ہے اس سے بہت سی جو دوسرے کرپٹ لوگ ہیں وہ سامنے آئے ہیں، وہ والدین سامنے آئے ہیں جو عزت کے مارے بولتے نہیں تھے. تو یہ تو بچیوں کے مستقبل داؤ پہ لگے ہوئے پاکستان کے. تو میں کس طرح آپ لوگوں سے صلح کر لوں؟ اور دعا زہرا ہر حالت میں اپنے گھر ہی واپس آئے گی، قانونی طور پہ بھی آئے گی اور شریعت کے حساب سے بھی اپنے گھر میں آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد وہ اکثر عجیب یار، اتنا کوئی گندا ڈائریکٹر ہے، اتنا کوئی گندا اسکرپٹ رائٹر ہے. میں ہمیشہ اس کو دیو آنند سے ملاتا ہوں کہ دیو آنند کی اچھی بھلی فلم جاری ہوتی ہے اور کہیں وہ درمیان میں آ کے ٹیڑھی لال ٹوپی پہن کے نا ہاتھ کو ایسے یوں یوں کر کے ہلاتے ہیں، پوری فلم کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل واہیات ڈائریکٹر ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو سینس ہی نہیں ہے. بڑا اینکر پکڑ لیں، بڑا اینکر لے آئے نا، کوئی بھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. یہ جو سموسے کی پلیٹ ہو گئی، چاٹ دہی بھلے کھلا دیے، وہ یہ اس طرح کی اینکر ہے نا، شکلیں دیکھ لیں ان کی. تو بہرحال میں پھر معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے جتنے میسیجز آتے ہیں اور جتنی ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور جتنی ان کو بددعائیں نکالی جاتی ہیں، بس وہ میں آن ایئر نہیں کر سکتا. میری مجبوری یہ ہے. ایسی ذات کی اور بددعائیں ان لوگوں نے نکالی ہیں کہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے. اس کے بعد آپ یہ پلاٹ کا دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میرے نام ہی ہے. اب یہ جو بچی سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے کہ جی پلاٹ جو ہے اپنے نام کروانا ہے، تو میری شادی اس بیچارے زین کا بھی، بلکہ آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے کدھر پھنسا دیا ہے، میری اپنی منگنی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. تو یار کوئی خدا کا خوف کریں. اور آپ یہ بتائیں کہ بھائی دیر کس بات کی ہے؟ موبائل ڈاٹا سامنے آ گیا ہے، میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے. فوری طور پہ آپ بچی کو اپنے پاس لے کر آئیں، اب دیکھا جائے گا جو آگے ہونا ہے. پہلے دعا زہرا کو لے کر آئیں اپنے پاس ہر حالت میں. پھر انشاءاللہ لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. یار وہ کزن جو ہے وہ اس میں بالکل قطعی طور پہ کوئی صداقت نہیں. مجھے جو لگا ہے ان لوگوں نے اس سے گھر کی فیملی ممبرز کے نام پوچھے. اچھا. اب وہ بچی چاہے انڈر پریشر بتائے یا جو بھی ریزن سے اس نے وہ نام بتائے، اور انہوں نے ان ناموں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے ایک سٹوری کریٹ کی. وہ بچہ آلریڈی اس کی منگنی ہے اور وہ بیچارہ مجھے کہتا ہے مجھے آپ نے کہاں پھنسا دیا ہے، میرا تو اپنی منگنی جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے. آپ سیکنڈلی وہ پلاٹ آلریڈی میرے نام ہے، وہ آلریڈی میرے والد صاحب کے نام ہے، اور میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولاد ہوں. میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. تو مجھے کسی سے شادی کر کے وہ پلاٹ نہیں ملنا. میرے ابا تو آلریڈی بڑے عرصے سے بول رہے ہیں کہ یار اسے بیچ اور اپنا گھر لے. میں ایک ہر پاکستانی کی طرح میری بھی سوچ یہی تھی کہ 2-4 سال پڑا رہے تو اس کی پرائس بڑھ جائے.